بے ضمیر جان ایلیا۔ ہمارے نام کچھ خط آئے ہیں جن میں اردو کے ان ادیبوں کی سخت شکایت کی گئی ہے جو اپنے آپ کو مظلوم انسانوں کا غم گسار اور ستم رسیدہ انسانیت کا درد مند کہتے نہیں تھکتے۔ لکھا گیا ہے کہ مظلوم انسانوں کے یہ غم گسار اور ستم رسیدہ انسانیت کے یہ درد مند نہ اپنے پہلو میں دل رکھتے ہیں اور نہ دل میں انسانیت کا درد۔ بے حسی ان کی دستاویز ہے اور بے ضمیری ان کا دستور۔ یہ لوگ انسانیت کے نام کی دہائی دیتے ہیں اور انسانوں کی طرف سے آنکھیں پھیرے ہوئے ہیں۔ جہاں سینے کی گہرائیوں سے چلا اٹھنا چاہیے وہاں یہ بڑ بولے خاموش رہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے پاکستانی جاں کنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ ان کا کوئی پرسان حال ہے اور نہ فریاد رس، مگر پاکستان کے اردو ادیب ان کے بارے میں نہ کچھ کہتے ہیں اور نہ لکھتے ہیں۔ کیا یہ انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ان بدبختوں کی روداد بدبخت زندگی کی المناک ترین روداد نہیں ہے؟ شکایت کرنے والوں کی شکایت اپنی جگہ درست ہے، مگر وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم ادیبوں کا پیشہ ہر دل عزیزی کی دولت اکٹھی کرنے اور ہر طرف سے نیک نامی کمانے کا پیشہ ہے۔ اگر ہم کسی گروہ یا کسی علاقے کا خیال کیے بغیر سچ بات کہنے لگیں تو پھر ہمارے پاس رہے گا کیا؟ اس لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کس معاملے میں زبان کھولیں اور کس معاملے میں خاموش رہیں۔ ہم تو صرف وہی باتیں کہتے ہیں جنہیں سن کر سب خوش ہوں۔ ہم نے ایک نقطہ گرا میں باندھ لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یا تو بات کہو جو سب کو اچھی لگے یا کلیوں میں بات کرو اور عام بات کہو۔ مثال کے طور پر اس طرح کے نعرے ہمارے لیے ہر حال میں مفید ثابت ہوتے ہیں کہ تمام انسانوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے یا ظلم کے خلاف ہم سب کو مل کر جنگ کرنا چاہیے۔ ان بے ضرر نعروں کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی رہیں اور ہمیں کوئی گھاٹا بھی نہ ہو۔ جہاں تک پاکستان سے باہر کے کسی مظلوم انسانی گروہ کا تعلق ہے تو اس کی حمایت میں ہمیں کسی گھاٹے کا خطرہ نہیں ہے، سو ہم ان کے بارے میں پورے اطمینان نفس کے ساتھ لکھتے رہے ہیں۔ مگر پاکستان کے کسی ایسے مظلوم گروہ کی حمایت میں لکھنا ہماری پیشہ ورانہ مصلحت کے خلاف ہے جس کی حمایت سے پاکستان کے کسی دوسرے گروہ کے ناخوش ہونے کا خدشہ ہو۔ ہمارا پیشہ ورانہ فرض انسانوں کے دکھ میں آنسو بہانا نہیں ہے بلکہ آنسو بہا کر داد حاصل کرنا بھی ہے۔ ہم صرف وہی موضوعات ٹھیکے پر لیتے ہیں جن سے کچھ منفعت ہو اور ساتھ ہی ساتھ ساکھ بھی بڑھے۔ کوئی شک نہیں کہ بنگلہ دیش کے 13 نصیب بہاریوں کی سرنوشت بڑی دردناک سرنوشت ہے، مگر اس کے بارے میں اگر ہم نے کچھ لکھا تو ہمارے بہت سے قدرداں شاید اس بات کو پسند نہ کریں، اور پھر یہ کہ اس کا بھی امکان ہے کہ ملک کے کسی گوشے سے ہم پر رجعت پسندی کا الزام لگ جائے۔ ہمیں رجعت پسندی قبول ہے مگر رجعت پسندی کا الزام کسی حال میں قبول نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے ایوب خان کی آمریت کے گن گائے تھے، مگر کس سلیقے سے سرمایہ داری کی دلالی بھی کی تھی، مگر چین کی دوستی کا دم بھرنا نہیں بھولے تھے۔ آج بھی ہماری وہی سیاست ہے۔ ذکر مظلوم بہاریوں کا تھا، بات یہ ہے کہ وہ صرف مظلوم ہیں اور کسی گروہ کا صرف مظلوم ہونا اس ملک کے انسان دوست ادیب کے نزدیک کافی نہیں۔ ان مظلوموں کو کچھ اور شرطیں بھی پوری کرنا چاہیے تھیں۔ ان کا تذکرہ کر کے ادیبوں کو ملک گیر مقبولیت کا پروانہ ملتا، ان کے حق میں لکھنے والے انقلابی فنکار کہلاتے، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ اصل چیز مظلوموں کی مظلومی نہیں ہے بلکہ ہماری مقبولیت اور نیک نامی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ شہرت اور نیک نامی کی ہوس ہمارے ادبی وجود کی ماں اور نفس کا فریب اس ادبی وجود کا باپ ہے۔ یہاں اگر ہمیں ایک کہاوت یاد دلائی جائے تو ہم اس کو برا نہیں مانیں گے، اور وہ کہاوت یہ ہے کہ ماں ایلی باپ تیلی بیٹا شاخ زعفران۔ بزرگ نسل کے ایک ترقی پسند دانشور صاحب منظور احمد نے بھی ہمارے نام ایک دردناک مراسلہ لکھا ہے۔
جس میں ہم ادیبوں اور شاعروں کی شرمناک بے حسی پر ماتم کیا گیا ہے، ہم اس مراسلے کو یہاں شائع کر رہے ہیں اور اپنی دانست میں بہت بڑا احسان فرما رہے ہیں۔ پڑھنے والوں، اسے پڑھو اور تم بھی ہماری بے حسی پر ماتم کرو، مگر ہاں، ہماری پیشہ ورانہ مصلحتوں کو بھی ذہن میں رکھنا۔ وہ مراسلہ یہ ہے: برادرم، السلام علیکم۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان کا یہ بیان آپ نے اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا کہ بنگلہ دیش کی لسانی اور نسلی اقلیت کے 3 لاکھ ان افراد کو پاکستان اپنے خطہ ارض میں رہنے والے بنگالی شہریوں کے تبادلے میں قبول کر لے جو پاکستان جانا چاہتے ہیں، اور اگر ان پاکستانی شہریوں، وحدت پسندوں اور 2 قومی نظریے کے اجیروں کے لیے پاکستان اپنی سرزمین تنگ پاتا ہے تو عالمی برادری ان احمقوں، محروم الارض سوختہ بختوں اور خود اپنے بدترین دشمنوں کو کسی غیر آباد جزیرے میں آباد کر دے۔ مجیب کے اس بیان کے جواب میں ہمارے نئے پاکستان کی انتظامیہ کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ اپنے پاکستانی شہریوں کے لیے انسانی حقوق کے چارٹر کا حوالہ دے رہے ہیں اور عالمی اداروں سے اپیل کر رہے ہیں کہ مجیب کے اس بیان کا نوٹس لے، لیکن یہ کہنا انہیں منظور نہیں کہ بنگلہ دیش کے وہ غیر بنگالی مسلمان جو تحریک پاکستان کی حمایت کے باعث ترک وطن پر مجبور ہوئے تھے، یقیناً ہمارے شہری ہیں اور ہمارے نئے پاکستان کے دروازے ان کے لیے آغوش مادر کی طرح کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس ٹرسٹ کے بعض خواجہ سرا تو حکومت کے ترجمان کی ترجمانی کو جائز ثابت کرنے میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ بنگلہ دیش کی اس پاکستان دوست بلکہ پاکستانی آبادی کو بنگلہ دیش کی ذمہ داری قرار دیتے ہیں۔ بھارت کے ہندو نے بھارت کے مسلمان سے پاکستان کے مطالبے کی حمایت کے جرم کا اتنا بھیانک انتقام نہیں لیا جتنا المناک اور تباہ کن انتقام پاکستان کی جدوجہد میں شرکت کا پاکستانی مسلمانوں نے ہندی مسلمانوں سے لیا ہے۔ مشرقی بنگال ہو یا مغربی پاکستان کے صوبے، یہ تمام مسلم اکثریت کے صوبے ہیں اور اس مشرقی اور مغربی خطے نے اپنے اپنے رنگ میں بھارت کی اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں۔ مشرقی بازو دھکے دے رہا ہے، مغربی بازو اس کے پاکستان میں داخل ہونے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ایک بازو پشت کی جانب سے دھکیل رہا ہے اور دوسرا سینے پر ضربے لگا رہا ہے۔ ایسی حالت میں کیا اہل قلم پاکستان کے ان مظلوموں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ سب کا قلم جلاد کا ضمیر بن گیا ہے؟ عالمی ڈائجسٹ نے گاہے گاہے بنگلہ دیش کی غیر بنگالی پاکستانی شہری آبادی کے مسائل پر لکھا ہے، شاید اب بھی آپ اس پر لکھنا پسند کریں۔ آپ اگر نئے پاکستان کی انسان دوست اور اصول پرست انتظامیہ کو اس پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ بنگلہ دیش کے اجل گرفتہ اردو والے یہاں آ جائیں تو حکومت کو اس پر رضامند کر دیں کہ جو اردو والے اپنے بنگلہ دیش کے رفیقوں کے ساتھ غیر آباد جزیرے میں جانا چاہیں، حکومت انہیں ممکنہ سہولت فراہم کر دے۔ جو آج ہو رہا ہے اگر یہ درست اور اصولی ہے تو مسلم لیگ کی غیر منقسم ہندوستان کی جدوجہد آزادی سیاست نہ تھی، خرکاری تھی، قیادت نہ تھی، دھوکہ تھا، رہنمائی نہ تھی، راہزنی تھی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بنگلہ دیش میں غیر بنگالی شہری آبادی پر یہ زہرہ گداز مظالم صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ آبادی پاکستان کی یکجہتی کی خواہش مند تھی اور اس مقصد کے لیے اس انسانی آبادی نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تھے؟ کیا نئے پاکستان کے عوام کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ مجیب الرحمان ان 3 لاکھ افراد کو پاکستان منتقل کرنے پر اس لیے بضد ہے کہ ان 3 لاکھ افراد نے عالمی ریڈ کراس کی رائے شماری میں اپنی وطنیت پاکستانی ظاہر کی ہے؟ کیا بنگلہ دیش کے پاکستانیوں سے ان کی قومیت ہم بجبر چھین لینا چاہتے ہیں؟ آخر کیوں؟ کس جرم کی پاداش میں؟ سارے نئے پاکستان کی آبادی ان مظلوموں کے بارے میں خاموش ہے۔ کیا آپ بھی خاموش رہیں گے؟ آپ نہیں جانتے تاریخ کی گود میں آپ کے لیے کیا حادثہ پرورش پا رہا ہے؟ کیا آپ کو اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا کہ ہم یقین کر لیں کہ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے؟ ہم نے یہ مراسلہ پڑھا اور آنسو پی لیے۔
اس مراسلے کو پڑھ کر اس بات کا اندازہ لگانے میں کافی سہولت ہوئی کہ ہم بے حیائی اور بے غیرتی کے کسی مرتبے پر فائز ہیں۔ عزیزو، بات یہ ہے کہ لکھنا ایک کاروبار ہے، اور کاروبار کے کچھ راز بھی ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ لکھنے کی باتیں ہرگز نہ لکھی جائیں تو آگے پیچھے دیکھ کر لکھی جائیں۔ ہم سب جو ہنر دکھا رہے ہیں وہ یہی تو ہے۔ ہمارا ہنر حق پروری کا ہنر نہیں ہے، حق پوشی کا ہنر ہے۔ ہم قلم فروش ہیں، اور اس قلم فروشی پر ہمیں کوئی ندامت بھی نہیں ہے۔ ہم سے آخر یہ امید کیوں رکھی جاتی ہے کہ ہم مظلوم انسانیت کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھیں گے؟ انسانیت کو راہتی رہے، سسکتی رہے، ہمیں کیا؟ جناب منظور احمد ترقی پسندوں کی جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں وہ انسانیت کے ہر دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتی تھی۔ اس نسل کی نوجوانی اور جوانی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ یہ لوگ انسانی معاملوں میں سیاست دانوں کی طرح جچے تلے بیانات دینے کے عادی نہیں تھے، مگر یہ نسل سن رسیدہ ہوتے ہی ہوشیار ہو گئی، اور اس نے یہ نقطہ سمجھ لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو سب ہی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہماری نسل اسی ہوشیاری اور نقطہ فہمی کے سائے میں پروان چڑھی ہے، اور ہم پوری فرما برداری کے ساتھ اپنے بزرگوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ بنگلہ دیش کے بہاری موت سے زیادہ تلخ زندگی گزار رہے ہیں، اور کسی کو ان کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس گروہ سے زیادہ بدبخت اور کون ہوگا جس کی تباہی پر لوگ افسوس کرتے ہوئے بھی جھیمتے ہوں۔ جی ہاں، وہ پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے دروازے ان کے لیے ہر وقت کھلے رہنے چاہیے، اور ہم اس سے بھی بے خبر نہیں کہ بنگلہ دیش میں نئے انتخابات ہو چکے ہیں، اور وہاں کی اکثریت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ مجیب الرحمن پھر اکثریت کے منتخب نمائندے بن کر سامنے آئے ہیں۔ ایسی صورت میں وہاں جو لوگ پاکستانی ہونے کی سزائیں سہ رہے ہیں ان کے بارے میں پاکستان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، مگر جب ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے دل پتھر ہیں تو پھر آپ سے کیا امید رکھیں گے؟